آج جو میں نے آیت مقدسہ کا حصہ پڑھا ہے آپ کے سامنے، اس میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کچھ عہد لیے۔ ان میں ایک عہد تھا توحید کا، کہ توحید پر ایمان لانے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا عہد لیا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے عہد لیا۔ چنانچہ اللہ رب العزت پہلا سپارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 83 ہے، ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، یعنی کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں سے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو یہ عہد لیا ہے، تو ہم بھی اچھے عہدوں میں اللہ رب العزت کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر یہ عہد کریں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور الحمدللہ ہم نہیں کرتے کسی کی عبادت۔ تو اس کے علاوہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ شرح الصدور کتاب ہے امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں حامد بن یحییٰ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، خراسانی شخص، 60 سال سے وہ مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھا، بہت زیادہ عبادت گزار تھا، اور امین اور عابد مشہور تھا۔ امین سے مراد امانت دار، لوگوں کی امانتیں یہ رکھتا تھا اور پھر ان تک پہنچا دیا کرتا تھا، اور عابد سے مراد عبادت گزار تھا۔ اس کی عبادت کے متعلق لکھا ہے کہ نمازوں کے ساتھ ساتھ دن بھر یہ تلاوت قرآن کیا کرتا تھا، اور پوری رات یہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتا تھا۔ اس قدر زیادہ عبادت گزار تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی مکہ میں اس کا ایک دوست بن گیا، وہ شخص بھی بڑا نیک تھا۔ ایک مرتبہ یہ نیک شخص جو اس کا دوست تھا، اس کو کہیں سفر پر جانا پڑا، اس کے پاس 10,000 دینار تھے۔ یہ 10,000 دینار جو ہیں یہ اس نے اس خراسانی شخص کے پاس امانتاً رکھے کہ آپ یہ رکھ لیں، میں بعد میں آپ سے لے لوں گا۔ چنانچہ وہ امانت رکھ کر وہ شخص، نیک شخص، سفر پر نکل گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب واپس آیا تو اسے پتہ چلا کہ جس کے پاس میں نے امانت رکھی تھی وہ خراسانی شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ بڑا پریشان ہوا اور اس کے ورثاء کے پاس گیا، افسوس بھی کیا اور ساتھ میں پوچھا کہ میں نے اس کے پاس کچھ امانت رکھی تھی، اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا۔ اسی پریشانی کے عالم میں مکہ مکرمہ کے جید علماء کے پاس یہ حاضر ہوا کہ جناب میرے پاس جو جمع پونجی تھی 10,000 دینار کی رقم تھی، وہ میں نے اپنے دوست کے پاس امانت رکھی تھی، اس کا تو انتقال ہو گیا، اب میں کیا کروں؟ علماء نے کہا کہ وہ شخص بڑا نیک تھا، اور اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ وہ شخص جنتی ہے۔ تو جنتی جو شخص ہوتے ہیں ان کی روحیں مرنے کے بعد زمزم کے کنویں کے پاس ہوتی ہیں۔ تم یوں کرو کہ آدھی رات کے وقت وہاں جانا اور وہاں اس کو یوں پکارنا کہ اے فلاں بن فلاں، یعنی اس کا نام، اس کی ولدیت کے حساب سے نام لے کر اسے پکارنا اور کہنا میں نے جو امانت آپ کے پاس رکھوائی تھی وہ میری امانت کہاں ہے، تو انشاءاللہ تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ شخص آدھی رات کے وقت زمزم کے کنویں پر حاضر ہوا، کنویں میں جھانک کر اس نے آواز لگائی کہ اے فلاں بن فلاں،
میری امانت تم نے کہاں رکھی ہے؟ یوں پکارتا رہا مگر کوئی آواز نہ آئی۔ پھر دوسرے دن گیا، تیسرے دن گیا، 3 دن لگاتار جاتا رہا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ پریشانی کے عالم میں پھر یہ دوبارہ علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب جب علماء کے پاس گیا تو علماء نے جب اس کی بات سنی تو ان کے چہرے پر افسوس اور غم کے آثار آنے لگے، اور انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس نے عرض کی حضور کیا ہوا؟ انہوں نے فرمایا، علماء نے فرمایا کہ ہم نے سمجھا تھا کہ وہ جنتی ہے، مگر جیسی صورتحال تم بتا رہے ہو، اگر وہ زمزم کے کنویں میں اس کی روح نہیں ہے تو پھر تو وہ دوزخی ہو گیا۔ تو اب تم یوں کرو کہ یمن میں ایک کنواں ہے اور اس کنویں کا نام ہے برہوت کا کنواں، یمن جاؤ اور وہاں جا کر برہوت نامی کنویں کے پاس جا کر اسی طرح اس کو پکارو اور اپنی امانت کا سوال کرو۔ اب اس شخص نے یمن کا سفر اختیار کیا، وہاں پہنچا، برہوت نامی کنویں کے پاس پہنچا۔ اسی طرح رات کو پھر اس نے وہاں اس کنویں میں جھانک کر پکارا کہ اے فلاں بن فلاں میری امانت کہاں ہے؟ تو تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے اس کو ریپلائی آ گیا، یعنی آواز اس کی آئی خراسانی شخص کی۔ کہنے لگا کہ اے میرے دوست، میں یہاں ہی ہوں۔ اب یہ آواز جب سنی نا تو اس کو بڑا افسوس ہوا۔ اب اس نے اپنا سوال بھول گیا اور اس سے سوال دوسرا اس نے کیا کہ میرے دوست تو بڑا نیک تھا، تو نے تو دنیا سے بھی کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی، تیرے تو شبہ روز عبادت میں گزرتے تھے، دن میں تو نمازیں پڑھتا، تلاوت قرآن کثرت سے کیا کرتا تھا، رات بھر تو طواف کیا کرتا تھا، لیکن میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، کیا سن رہا ہوں کہ تو زمزم کنویں کی بجائے اس جہنمیوں کے کنویں میں موجود ہے۔ تو اس نے افسوس کے ساتھ کہا کہ ہاں میں نیک تھا، نیک مشہور تھا، عبادت گزار مشہور تھا، مگر ایک گناہ کی وجہ سے میری ساری نیکیاں برباد ہو گئی۔ اس نے پوچھا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا وہ گناہ یہ ہے کہ میری ایک بہن تھی جو معذور تھی اور غریب تھی، وہ لاچاری میں دن گزار رہی تھی اور میں عیش و عشرت کے ساتھ رہ رہا تھا، اچھا کھا پی رہا تھا اور عبادت کر رہا تھا۔ میں نے اپنی بہن کے حقوق پورے نہیں کیے، لاپرواہی کی اور بہن کو کبھی پوچھا نہیں، تو بس اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے میری پکڑ فرما لی۔ میں مرا تو میری پکڑ کی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو کھاتا پیتا تھا، تیری بہن وہ بھوکی رہتی تھی، پیاسی رہتی تھی، تو کپڑے پہنتا تھا مگر وہ اس کے پاس پہننے کو اچھے کپڑے نہیں تھے، تو بالکل صحیح زندگی گزار رہا تھا، وہ لاچاری کی زندگی گزار رہی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے شخص، کہ مجھے اپنی عزت کی قسم کہ جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتے توڑنے والا ہے، میں اس پر کبھی رحم نہیں کروں گا۔ پھر اللہ نے حکم دیا کہ اسے پکڑو اور اسے جہنمیوں کے کنویں میں جا کر پھینک دو۔ مجھے اٹھایا گیا اور برہوت نامی کنویں میں گرا دیا گیا۔ تو یہ حال بیان کرنے کے بعد اس نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، میں تم سے التجا کرتا ہوں کہ تم میری بہن کے پاس جاؤ، اسی وجہ سے میں عذاب میں گرفتار ہوں، جا کر میری طرف سے معذرت بھی کرو، میرا حال بھی بیان کرو اور درخواست کرو کہ خدا را مجھے معاف کر دو۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ایسا کروں گا، اب میری امانت جو میں نے رکھی تھی وہ بھی بتا دو۔ اس نے کہا کہ میرے گھر کے فلاں کونے میں نے زمین کے اندر تمہاری وہ امانت دبا رکھی ہے، جا کر وہاں سے اپنی امانت بھی لے لو۔ یہ شخص وہاں سے روانہ ہوا اور اس کے گھر پہنچا، وہاں پر
جہاں اس نے بتایا اس کونے میں جا کر کھدائی کی، وہاں سے اس کے وہ 10,000 درہم اس کو مل گئے۔ اب اس نے اس کی بہن کو تلاش کرنا شروع کیا، بالآخر اس کی بہن تک پہنچ گیا، اس کی بہن کو سارا ماجرا سنایا، اس کی بہن رونے لگی۔ بہنیں جو ہوتی ہیں نا یہ بڑی حساس ہوتی ہیں اور بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہیں، اور ان کا خلوص ہوتا ہے کہ ماں کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ دل سے دعا کرنے والی یا احساس کرنے والی کوئی ہوتی ہے تو وہ بہنیں ہوتی ہیں۔ ان کا خیال کیا کرو، ان سے لڑائی نہ کیا کرو، ان سے وہ ڈیمانڈ نہ کیا کرو مقابلے بازی کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے، اس نے مجھے کیا اس معاملے میں کیا تعاون کیا، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ بہنیں جو ہے نا یہ بڑی ہے تو ماں کی برابر، چھوٹی ہے تو بیٹیوں کے برابر۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا نا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہیں ان کا اچھی تربیت کرے تو وہ جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا، میرے بالکل ساتھ ہوگا، میرے قرب خاص میں ہوگا۔ کسی نے عرض کی حضور جس کی 2 بہنیں ہیں، فرمایا وہ بھی اس کے لیے بھی یہی خوشخبری ہے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ راوی کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر کوئی کہتا نا کہ کسی کی 1 بیٹی ہے تو حضور اس کے لیے بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اسی حدیث کی شرح میں بیان فرمایا کہ جس کی بیٹیاں نہیں تو وہ اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ جس کی بہنیں نہیں تو وہ کسی غریب یتیم بیٹیوں کی شادیوں میں، غریب یتیم بہنوں کی شادیوں میں یوں خرچ کرے، ان کی تربیت کے لیے کچھ کر دے، ان کے لیے بھی یہی فضیلت ہے۔ تو کہا تمہارے بھائی کا تو یہ معاملہ ہے، معاف کر دو۔ اس نے کہا میں معاف تو کر دوں، لیکن درد ہوتا ہے کہ میں اتنی لاچاری میں نے زندگی گزاری ہے، میرے بھائی نے کبھی میرا پوچھا نہیں۔ اس نے اپنے حالات بتانے شروع کی، کہتے میں بہت لاچاری سے زندگی میں نے گزاری۔ اس نے کہا میں تمہاری ضرورتیں پوری کرتا ہوں، تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے وہ مال پیش کیا کہ یہ تم مال رکھو، اپنی ضرورتیں پوری کرو، میرے دوست کو اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ اس کی جب ضرورتیں پوری ہوئی وہ خوش ہوئی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اللہ کے لیے اسے معاف کیا۔ اب جب معاف کیا تو یہ شخص دوبارہ اس نے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار کیا اور جا کر وہاں پر اسی طرح رات کی تاریکی میں زمزم کنویں کے پاس جا کر کھڑا ہوا، اور پھر اس نے اچھی امید کے ساتھ کہ اب وہ اس کنویں میں ہوگا، تو اب اس نے آوازیں دیں یا فلاں بن فلاں کیا تو یہی ہے؟ تو اس کے دوست کی آواز آئی کہ الحمدللہ اب میں جنتیوں کے اس کنویں میں ہوں۔ اس نے کہا کہ جزاک اللہ، اللہ تمہیں جزا دے کہ تو نے میری بہن سے میری معافی لے لی، اور اس بہن نے جب مجھے معاف کیا تو اللہ نے بھی مجھے معاف کر دیا۔ تو اس لیے یہ جو تعلق ہے نا، اللہ رب العزت نے جہاں وہ بالوالدین احسانا یہ فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے وذل قربا بھی فرمایا کہ اپنے قریبی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ تو اس میں بہنیں بھی ہیں، اس میں بھائی بھی ہیں، اس میں قریبی رشتہ دار بھی ہیں، تو ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج لوگ کہہ دیتے ہیں جناب وہ اپنے تو غیر چنگے، ایسے نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو حقوق، یہ جو تعلق آپ کا قائم کیا ہے، اس کا خیال رکھیں۔ قطع تعلقی کرنے والوں، قطع رحمی کرنے والوں کو اللہ نے پسند نہیں فرمایا، اور اس کے لیے وعیدیں ہیں۔ تو لہٰذا رشتہ دار جو ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میرے کاروبار میں وسعت آئے، روزی مجھے وسیع ملے، وسعت والی روزی ملے، اور عمر میں برکت ہو، عمر بھی لمبی ہو، تو بس ایک کام کرو کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ تو اس کو مثبت لینا ہے، یہ نہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ تو میں اچھا رہوں گا، باقیوں کے ساتھ میں اچھا نہیں رہوں گا۔ مثبت سوچ یہ ہے کہ ہر مسلمان کے ساتھ میں نے اچھا سلوک کرنا ہے، جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ تو میں بہت اچھا سلوک کروں گا، لیکن ہر مسلمان کو میں اپنے بہن بھائیوں کی طرح سمجھوں گا۔ تو اس لیے اچھا سلوک جو ہے یہ بہت ضروری ہے،
اور پچھلے جمعوں پر بھی میں نے جو عرض کیا تھا کہ بدگمانیاں اور اس طرح دلوں میں نفرتیں اور اس طرح کے شکوک و شبہات دل میں رکھ کے اپنوں کو دور کرنا، مسلمانوں سے بغاوت کرنا، لڑائی جھگڑے کرنا، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، بد امنیاں پیدا کرنا، اس میں دیکھیں زندگی بھی بندے کی مشکل ہو جاتی ہے، بندہ چڑچڑا اور اندر سے خوف زدہ پریشان حال رہتا ہے۔ اور اگر آپ ہر ایک کو معاف کرنے والے، ہر ایک کا احساس کرنے والے، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنے والے بنیں گے، یقین جانیں آپ کی ٹینشن، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہترین اطمینان والی زندگی نصیب ہو جائے گی۔ یہ ڈپریشن یہی ہے کہ ہم دوسروں کی ترقی سے جلتے ہیں تو پھر خود پریشان رہتے ہیں، دوسروں کی محبت دیکھ کر جلتے ہیں تو پھر خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو جوڑیں گے، لوگوں کی ترقی سے انشاءاللہ خوش ہوں گے، لوگوں کو معاف کرنے والے بنیں گے، اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے گا اور ہمیں اطمینان والی زندگی عطا فرمائے گا۔ تو آج کے اس نئے سال کے پہلے دن، پہلے جمعہ، یہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اچھی زندگی گزارنے والے بنیں گے، قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والے بنیں گے اور اپنے رشتہ داروں، تمام مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں گے اور انشاءاللہ ان کا اچھا سوچیں گے۔ جب ہم ان کا اچھا سوچیں گے تو کر بلا ہو بلا، آپ اچھا سوچیں، انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔